اس طرح سے ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو واپس لایا جائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اس طرف جن کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی روکا جائے. اس میں پیرنٹس کی بھی کافی مدد ہمیں حاصل ہے. یہ دونوں بچے ہمارے ساتھ ہیں جو اپنی ابھی آپ کو کہانی بھی بتائیں گے. بلوچ آزادی پسند لیڈران جو اس وقت خود تو تمام غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں. تو اس نقطے سے میں بہت سی چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ زامرانی اور پہ بادشاہ بیل پہ اکسندری کمانڈر ہوتا گو ہماری من دنیات کو تا گو یم زین سازی کو تا چاہیے پانچ مکان ویس بتگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام نجیب اللہ عرف استاد آدم عرف استاد درویش ہے. میرا شمار مکران ڈویژن BRA کے اہم قائدینوں میں ہوتا ہے. تنظیم کے ایام میں برآمدہ خان بگٹی، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، بشیر زیب بلوچ، گلزار امام اور شمبے جو میرا اچھا دوست بھی ہے، ان تمام عہدیداروں سے قریبی رابطے میرے رہے ہیں. اپنی زندگی کے اہم ترین 19 سال ان تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا. تنظیم میں جانے کا خیال سن 2005 کی بات ہے. میرا ایک ہمسایہ تھا دلوش اور دلجان جو BLF کا کمانڈر تھا اس وقت. ہم آپس میں بیٹھ کر بلوچستان کے حالات پر، بلوچ قوم کی محرومیوں پر کافی ڈسکشن کیا کرتے تھے. تو وہاں سے میرا ذہن سازی شروع ہوا. بعد میں دلوش اور دلجان کے مارے جانے کے بعد میں نے بلوچ ریپبلکن پارٹی BRP میں شمولیت اختیار کی. چونکہ مجھے پولیٹکس میں انٹرسٹ تھا، BRP کے مند یونٹ سے لے کر پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بعد میں بنا. اسی دوران کی بات ہے، سنگت ثنا بیسو آزاد کے وائس چیئرمین تھے جو میرے اچھے دوست تھے. ڈاکٹر النظر اور بشیر زیب نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بیسو آزاد سے مستعفی ہو جائیں. تو ایسا ہی ہوا. سنگت ثنا بیسو آزاد سے مستعفی ہو کر وہ BRP میں شامل ہو گئے اور BRP کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے. ہم دونوں قریبی دوست تھے، کافی معاملات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے. BRA کو مکران ڈویژن میں فعال کرنے میں سنگت ثنا کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول تھا. اس کے بعد برآمدہ خان بگٹی کے کہنے پر ہم نے 2 گروپ بنائے، جس کا ایک کمان میں بذات خود کر رہا تھا تو ایک کا گلزار امام اور شمبے. ہم دونوں گروپ میں لے کر کلات کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ٹریننگ ہوا. اس کے بعد مکران میں BRA فعال ہو گیا. BRA کے فعال ہونے کے بعد ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان پہنچایا. جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں، میرا تنظیم سے وابستگی نہایت ہی ناپختہ عمر میں ہوا. میں 14 سے 15 سال کا تھا. کم علمی و کم شعوری کے باعث ریاست پاکستان کے خلاف نفرت میرے دل و دماغ میں چڑھایا گیا. تنظیم کے سہولت کاری سے لے کر تنظیم کے کمان کا سفر میں کر چکا تھا. اس دوران اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا. ان تمام تنظیموں میں باہمی اختلافات ہونے کے باوجود مقصد یکسانیت یعنی ریاست پاکستان سے علیحدگی کا پرچہ رام تھا. جہاں بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر خصوصاً بلوچ نوجوانوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ متصادم کرانا تھا. اپنے تنظیمی زندگی کے عروج تک میں بھی اسی کا پرچار کیا کرتا تھا. اسی دوران
میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا. ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں. اس نقطے سے میری اکثری جدوجہد کا واپسی کا سفر شروع ہوا، اور اپنے واپسی کے سفر کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے مزید تحقیقات کرنا شروع کیا، جس سے بہت سے مزید راز آشکار ہوئے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بلوچ آزادی پسند لیڈران جو اس وقت خود تو تمام غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے اس وقت بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان میں سے ڈاکٹر لنظر کا بیٹا ملیشیا میں، اختر ندیم کا بیٹا فرانس میں، اور ڈاکٹر دیم محمد کا بیٹا اور سمی الدین کا بھائی منصور عمان میں ڈاکٹر لنظر کا کاروبار اس وقت سنبھالے ہوا ہے. وہیں پر ایک عام سولجر جو اس وقت پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. اگر انہی لیڈران یا ان کے اہل و عیال کو بخار بھی آ جائے تو اعلیٰ اسپتالوں میں یا بہترین علاج کراتے ہیں. اسی جنگ کے دوران ایک عام سولجر زخمی بھی ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے بھی جاتے ہیں. بلوچ مسلح تحریک ایک گینگوار کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں ذاتی اور گروہی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے. مثلاً اربیار مری، میران مری دونوں بھائی ہیں. دونوں بھائیوں میں کرپشن کے معاملات کو لے کر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور بی ایل اے سے یو بی اے بنتا ہے، اور یو بی اے اور بی ایل اے کی لڑائی ہو جاتی ہے. اس بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر، اور دونوں بھائیوں کو نقصان تک نہیں پہنچتا. اربیار مری ڈاکٹر لنظر و اسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک 80 سالہ بوڑھا مامو رامدل مری کو اٹھایا جاتا ہے جو تاحال مسنگ ہے. بی ایل ایف کے خود کے کہنے کے مطابق اس کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے. اسی طرح تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے. امیر بخش، سگار ایڈوکیٹ، امل پرکانی، خلیل ساچان، کمبر مبارک قاضی، زائد عرف مراد، وارث فوجی، رحمت اللہ شواز، ایک لمبی لسٹ ہے. کن کن کا نام لوں؟ شاید چند ہی یہاں بیان کر سکتا ہوں جو اپنے ہی تنظیمی ساتھیوں یا تنظیمی سربراہان نے مارے ہیں. میں بذات خود مکرن ڈویژن کا ایک اہم کمان اور ایک میرا شمار اہم قائدینوں میں ہوتا ہے. اسی ستم ظریفی کا شکار ہوا ہوں. جب اس دوران میں ایک ہمسایہ ملک میں تھا تو مجھے پریشر تھا کہ میں اپنا ایک گروپ بنا کے براس کا حصہ بن جاؤں. اس میں بی ایل ایف اور اس کے اتحادی اور اس ملک کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا مجھے. تو میں اس بات سے انکاری رہا. اس کے بعد مجھے گرفتار کرایا گیا. کئی مہینوں پابند سلاسل ہونے کے بعد دوستوں کی کوششوں سے ضمانت پر رہا ہو گیا. تو باہر نکل کے بہت سے چیزوں کا تحقیقات کیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے براس اور بی ایل ایف کا براہ راست ہاتھ ہے.
میرے 2 ساتھی اب بھی مسنگ ہیں. ان میں سے ایک کا نام مسعود اور پہ میرا، کامریڈ اور پہ جلیل ہے. مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں. تو اس نقطے سے میں بہت سے چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ کیسی آزادی کی جنگ ہے. اگر آپ کسی لیڈر کے برعکس، اس کے مفادات کے برعکس کھڑے ہو جائیں یا آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یا مار دیا جائے گا یا کسی ہمسائے ممالک میں جیسے کہ مجھے گرفتار کرایا گیا ہے. تو اس سے میری واپسی کا جو سفر ہے اور مضبوط ہو گیا اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے ریاست میں آ کر اپنے ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہاں جو مسائل ہیں ان کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کروں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے. ہم یہاں رہ کر اپنی قوم، اس کی فلاح بہبود کے لیے پرامن جدوجہد کریں. اور جو دوست اس وقت پہاڑوں میں ہیں، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو چیزیں میرے ساتھ ہوئے یا جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یا غیر ممالک جو یہ کھیل کھیل رہا ہے ریاست کے اندر ہمیں استعمال کر کے ریاست کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، اس کے حصے نہ بنیں. آج آپ کے پاس موقع ہے. ایسا نہ ہو کہ میری طرح کئی سال گزر جانے کے بعد تب جا کے آپ کو حقائق کا علم ہو اور آپ واپسی کا سوچیں. یہ بیتے جو سال ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ سال بہت سنہرے ہوتے ہیں، پھر یہ واپس نہیں آتے. تو ان دوستوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کا حصہ نہ بنیں، اس پروکسی کا حصہ نہ بنیں. جہاں لیڈر ناجائز پیسوں سے اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ آ جائیں اپنے ملک میں، یہاں ایک پرامن زندگی گزاریں. اور ریاست سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس وقت پہاڑوں میں کسی نہ کسی طرح ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کو ورگلایا گیا ہے، وہ اس ملک کے بچے ہیں، ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے کہ وہ واپس آ کر اپنے ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزاریں. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہوگا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. مگر اس کے علاوہ میں ایک کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ بھائی اردو میں بات نہیں کر سکتے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو ان کا نام عبدالرشید اور کماش اور عدادات ہے، بلیدہ زامران سے ان کا تعلق ہے. یہ سن 2009 میں انہوں نے بی ایل ایف جوائن کیا. بی ایل ایف سے بی آر اے سے بی این اے کا سفر ہے ان کا. 15 سال کی زندگی انہی پہاڑوں میں اس نے گزارا ہے. اور اپنے متعلق بلوچی میں آپ سب سے بات کرے گا، تو اس وجہ سے اردو میں نے چند کچھ بیان کرنے تھے وہ میں نے کر دیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب وہ آپ سے بات کرے گا بلوچی میں. بہت شکریہ، مہربانی. رحمان الرحیم. ماشاء درستانی شکر گزارا شمارا وعدات. میں نام عبدالرشید اور پہ ودادات اور پہ کماش من تعلق داران سے بلیدہ زامرانہ. سال 2000 ماہ سے بلیدہ چھ زامران دارت کا تحصیل توم پر یاش کتا. 2009 منی نزدیکی انہیں دنیا دو آلیوال عابد زامرانی اور پہ بشام بیل پہ ایکسٹینڈنگ کمانڈری ہوتا گو
amay man dunyat kuta ko ayam na zen sazi kuta chayga panchma kanwes butga ma bilip to ka shamulat bilip to ka bar zorta و 2013 دلیپ شکاری کا رام شدگان دلیپ شکاری بیل پہ ایکسٹینڈ کمانڈر ہوتا ذمہ دار ہیں وما یہ بندوق ہوتگا و 2016 ماں بیاجت کا شمولیت کوتا پرچی کے مکران ڈیویژن مستندری کمانڈر کے بتگا مگوان شمار ہوتگا و گلزار امام اور پیشمبے نجیب اللہ اور پوسد درویش دلیپ شکاری ماسٹر سلیم مقدر مری مناج اور پہ سنجار غلام اور پہ استاد بطان ایک کلان گما میں نزدیک کی آلے وال رابطہ شہری وڑیا ہوتا اور 2018 بی آر کے پروشت پروش آماش ہوتا بینے ہوتا گولزدار امام سربر اما بینے بندوق ہوتے گئے ماں ہوتی زندگی 15 سال ہے میں بلوچ آزادی پسند گوازنے کا تو کا گوازنے کا چراند آنی اسجاد کما سرپد بودگا اسجاد کمن دیمات کا مطر کنارہ کش کو تھا حکومت پاکستان دستا دا تھا ہمارا بعض عزت و شرف بخشا تھا وہ پریش زما بعض اشخالق پتہ واپسیت کے گئے جو کلانی منت وارا سلامت بات ہے. ریکروٹمنٹ جو بیسکلی لوگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیٹیکل فورمز کو یوز کر کے مختلف جو سو کالڈ پولیٹیکل فورمز ہیں ان کو یوز کر کے وہاں پہ سبورٹ کر کے آزادی اظہار رائے کے نام پر یا آزادی جس کو ہم جلسے جلوسوں کے لیے کہتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے سبورژن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں ہماری نالج میں آئی ہیں جس پہ ابھی مزید کام ہو رہا ہے. کوشش ہماری اس طرح سے ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو واپس لایا جائے اور جو لوگ جا رہے ہیں اس طرف جن کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی روکا جائے. اس میں پیرنٹس کی بھی کافی مدد ہمیں حاصل ہے. یہ دونوں بچے ہمارے ساتھ ہیں جو اپنی ابھی آپ کو کہانی بھی بتائیں گے. ان کے پیرنٹس نے بھی کافی ہمیں سپورٹ کیا اور ہیلپ کیا. ابھی میں دونوں بچوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جس طریقے سے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا, جس طرح سے ریکروٹ ان کو کیا جا رہا تھا, جس طرح سے ذہن سازی ان کی جا رہی تھی, یہ اس پہ آپ کو بتائیں. الحمدللہ دے بوتھ ہیو کم بیک اور واپس پیرنٹس کے ساتھ اور نارمل لائف میں واپس آ گئے. پلیز بیٹا. والد بشیر احمد, میری قوم محمد حسنی ہے. میرا تعلق نوک جو غزوزی تحصیل مشق ضلع اواران سے ہے. میری عمر 18 سال ہے. میں میٹرک تعلیم حاصل کیا ہوں. میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں مزدوری کرتا تھا. گھری مالی حالت بہت خراب تھی. گھر کا گزارا نہیں چلتا تھا. ہمارے علاقے کا BLA کمانڈر فاروق چاوش ہم سے رابطہ کیا. میری ذہن سازی کی. 1 سے 1.5 مہینے تک رابطہ میں رہا. اس نے پیسے کا لالچ دیا. اسی وجہ سے ہم 3 دوست تنظیم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ لوگ ٹریننگ کے لیے پنجگور بارڈر کراس کر کے ایران آ جائے. ایک دن ہم 3 دوست مشورہ کیا. گھر سے نکلا چلا گیا خوزدار اور خوزدار سے ہپچوکی چلا گئے. جس کے بعد ہم لوگوں کو ہپچوکی سے پنجگور اور پنجگور بارڈر کراس کر کے ایران جانا تھا. لیکن فوج نے ہماری فیملی سے بات کیا. کہا کہ اپنے بچوں کو واپس بلائے, ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے. فیملی والوں نے ہم سے بات کیا. کہا کہ واپس آ جاؤ, یہ غلط راستہ ہے. اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کون لڑتا ہے. گھر والوں نے ہمیں سمجھایا. ہم واپس آ گئے. لیکن مجھے بہت افسوس ہے, میں غلط راستے پر جا رہا تھا. فوج نے بروقت کارروائی کی, مجھے غلط راستے سے روکا. ان کے بڑے ملک دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. ان سے پیسہ لے کر خود باہر بیٹھ کر ان کی بڑے عیاشی کرتے ہیں اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ لڑاتے ہیں. میں بلوچ نوجوانوں کو جو تنظیم میں چلے گئے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو راستہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے اس میں اپنے خاندان اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ بھی واپس آ جائے. میں گاؤں لاکی تحصیل مشق ضلع اواران کا رہنے والا ہوں. میری عمر 15 سال ہے. میری تعلیم 5 جماعت پرائمری ہے. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کا BLF کمانڈر معراج نے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ دوستی کی. میری ذہن سازی کرتا رہا. ہمارا رابطہ فون پر 1 ماہ تک چلتا رہا. کمانڈر معراج اپنی بھائی کی شادی پر رات کے وقت ہمارے گاؤں میں آیا. میرے اور میرے دوست کے ساتھ چھپ کر ملاقات کی. کمانڈر معراج نے کہا, آپ غریب آدمی ہو, میرے پاس پہاڑ میں آ جاؤ, میں آپ کو خرچہ وغیرہ ایک موٹر سائیکل دوں گا. میں نے پوچھا کام کیا کرنا ہے. اس نے بتایا فوج کے خلاف لڑنا ہے. اس کام کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا, مگر تم نے گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو بتانا نہیں. میں اور میرا دوست دونوں اس کی باتوں میں آ گیا. پہاڑ کی طرف چلے گئے. کمانڈر معراج کا انتظار کر رہے تھے.
हमारे घर वालों का फ़ोन आ गया, हमें कहा आप वापस आ जाए, अपने मुल्क और फ़ौज के साथ कौन लड़ता है। घर वालों के समझाने पर मैं और मेरा दोस्त दोनों वापस आ गया। हमारे घर वालों ने कहा आप गलत लोगों के पास जा रहे थे, वो हमारे मुल्क दुश्मन लोग हैं, उनके बड़े मुल्क दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं, उनसे पैसा लेते हैं, खुद बाहर मुल्कों में बैठकर अयाशी कर रहे हैं, हमें अपने फ़ौज से लड़वाते हैं। मैं अपने बलोच नौजवान जो तंजीम में चले गए हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये रास्ता गलत है, वापस आ जाए। हमें फ़ौज और हमारी फैमिली ने गलत रास्ते से बचाया और आप भी वापस आ जाए।